اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے، ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہے، مضبوط ہو، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ ایسے چینلوں کی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہم جمعرات کی رات میں کس عنوان پر بیان ہوگا اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج آئندہ کل یعنی جمعرات کے دن 6 تاریخ کی رات میں جو بیان ہوگا آئندہ کل، اس کا بہت اہم عنوان ہوگا دھرم سنسد اور ہماری ذمہ داری اور سمجھداری۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دھرم سنسد میں کس طریقے سے زہر اگلا جا رہا ہے اور ملک کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے، مسلمانوں کی بھی ذمہ داری کیا ہے کہ ایسے ماحول میں ہم کیا کریں، اور ملک کے ہندوؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے ماحول میں ان زہریلے سانپوں کے پھنوں کو کیسے کچلیں، اور حکومت کی کیا بدماشی ہے۔ جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ آئندہ کل قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کیا کہتا ہے، ایسی دھرم سنسد کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، بہت اہم بیان ہوگا۔ اس لیے آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل وائرل نیوز پر اس بیان کو، لائیو بیان کو آپ رات 9 بجے آئندہ کل جمعرات کو ضرور سنیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ 4 دنوں سے جو معاملہ گرمایا ہوا ہے، بلی بائی کے نام سے جو ایپ بنائی گئی جس میں مسلم خواتین کی فروخت اور ان کی نیلامی کی گھٹیا حرکت اس ایپ کے ذریعے سے کی گئی تھی، اور وہ مسلم خواتین جو با اثر ہے، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو دبنگ انداز میں کبھی لکھتی بھی ہے اور کبھی بولتی بھی ہے، ایسی مسلم خواتین کے تصویریں، ان کے فوٹو ایڈٹ کر کے بلی ایپ پر باقاعدہ ان کی تضحیک، ان کا مذاق اڑایا گیا اور نیلامی کے لیے ان کی تصویریں وہاں پر لگائی گئی۔ خیر، اس معاملے کو لے کر میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ بنگلور سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، اور اب خبر آ رہی کہ اتراکھنڈ سے ایک خاتون ہے، مہیلا ہے، لیڈی ہے، جس کو ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے۔ آج اسے ممبئی لایا جائے گا۔ پوچھ تاچھ کئی لوگوں سے اس معاملے کو لے کر جاری ہے۔ بنگلور میں جو پکڑا گیا اس کا نام وشال ہے۔ 10 جنوری تک اس کو پولیس ریمانڈ میں دیا گیا ہے۔ بالی ووڈ میں بھی اس کو لے کر کافی غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ جاوید اختر، نغمہ نگار، ایسی سورا بھاسکر اور ریچا چڈھا نے بھی وزیر اعظم کی خاموشی پر حیرانی ظاہر کی۔ جی ہاں، وزیر اعظم ایسے معاملوں پر خاموش رہتے ہیں، جہاں بولنا ہے وہاں نہیں بولتے ہیں۔ جی ہاں، 2013-14 میں بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگانے والی بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی مہیلاؤں کی، بیٹیوں کی اتنی عزت
کی نیلامی کی جا رہی ہے، بیٹیوں کا یوں سمجھیے کہ مذاق بنایا جا رہا ہے، تو ابھی تک مودی جی بولے نہیں ہیں۔ ایکچوئل میں مودی جی کو فرصت نہیں ملی ہوگی، یہ لوگ بیچارے جاوید اختر وغیرہ کو نہیں معلوم، مودی جی فی الحال یو پی کے الیکشن میں لگے ہوئے، ان کو بولنے کی فرصت نہیں ملی ہوگی۔ تو خیر تمام لوگ ابھی مودی جی کی مجرمانہ خاموشی پر حیرانی ظاہر کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر، افسوسناک بولتے سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہاں سے آ رہی ہوگی، اتر پردیش سے آ رہی۔ جی ہاں، اتر پردیش میں جہاں امیت شاہ نے یوگی آدتیہ ناتھ کی اور بی جے پی کی تعریف میں یہ بولا تھا کہ بھائیو بہنوں یہاں سے گنڈا راج ختم ہو گیا ہے، اتر پردیش کے گنڈا راج کی گھٹیا اور نیچ مثال ابھی سامنے آئی ہے کہ مودی جی کی ریلی میں، سلطان پور کا واقعہ رہا ہے کہ مودی جی کی ریلی میں ایک مہیلا نریندر مودی مرد آباد کا نعرہ لگائی اور انہیں کالا جھنڈا دکھا رہی تھی، جو ہمارا جمہوری حق ہے۔ جی ہاں، ہم کسی کی نیتیوں سے ناراض ہے تو اس پی ایم کو بھی کالا جھنڈا دکھا سکتے ہیں، جمہوری طریقے سے اس کا وروध کر سکتے ہیں، لیکن یوگی اور بی جے پی اور مودی راج میں اتر پردیش میں گنڈا راج کتنا عام ہو گیا کہ جس مہیلا کو بچانے کا نعرہ لگا کر بی جے پی اور مودی جی الیکشن جیتے تھے پورے ہندوستان میں، ان کو صرف کالا جھنڈا دکھانے پر اس عورت کو گولی مار دی گئی۔ جی ہاں، یہ ہے اتر پردیش، یہ ہے یوگی راج، یہ ہے بی جے پی راج، کہ جہاں پر آپ جمہوری طریقے سے وروध بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ مودی جی کا وروध کرنا یعنی کسی دھرم کا وروध مانا جا رہا ہے۔ تو یہ جو دھرم کا گندا اینک لگا دیا گیا اور اندھ بھکت اور گوبر بھکتوں کا جو ذہن بنا دیا گیا ہے کہ مودی جی کا وروध کرنے پر اور کالا جھنڈا دکھانے پر ایک مہیلا کو باقاعدہ گولی مار دی گئی، یہ ہے اتر پردیش کا جنگل راج، گھٹیا راج، گنڈا راج، اور یہ جیتی جاگتی مثال ہے بالکل گنڈا راج کی۔ چلیے ایک اور افسوسناک خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اور افسوسناک یعنی اتر پردیش سے۔ اتر پردیش کے یوگی آدتیہ ناتھ بڑے پد پر بیٹھے، مکھیہ منتری کے پد پر بیٹھے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زبان کتنی گھٹیا انداز میں چل رہی ہے۔ ابھی الیکشن ہے اور بی جے پی کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس وکاس کا تو کچھ مسئلہ ہے نہیں، اس لیے ہم وکاس کے نام پر ووٹ مانگ نہیں سکتے ہیں، اس لیے اور رام مندر کا مدعا بھی اب یوں سمجھے کہ تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے۔ تو ابھی دیکھیں آپ کتنی گھٹیا زبان یوگی آدتیہ ناتھ نے استعمال کی، کیونکہ مکھیہ منتری ہے اس لیے ان کی زبان یہ اسٹائل کو گھٹیا اندازی کہا جائے گا۔ دیوبند میں مکھیہ منتری گئے یوگی آدتیہ ناتھ اور وہاں پر بھاشن کرتے ہوئے کہا کہ دیوبند میں دہشت گردوں کو ٹھوکنے کے لیے، یہ ہمارے مکھیہ منتری کی زبان ہے، ٹھوکنے کے لیے اے ٹی ایس سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ تو اب ٹھوکنے والا اسٹائل ہمارے مکھیہ منتری بنے ہوئے ایسے لوگ اور کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر کہ پچھلی حکومت دہشت گردوں کو تحفظ دیتی تھی۔ جی ہاں، لیکن یہ سینٹر جو دیوبند میں بنایا جا رہا ہے اے ٹی ایس سینٹر، اس کے بنیاد کے موقع پر یوگی جی نے اشتعال انگیز بھڑکاؤ بیان دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو ٹھوکنے کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتر پردیش میں دہشت گردی کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی جمہوری طریقے سے کوئی مہیلا سمویدھانک طریقے سے اگر وہ بی جے پی اور مودی کی نیتیوں کا وروध کر کے مودی مرد آباد اور مودی کو اگر کالا جھنڈا دکھاتی ہے تو اس کو بھی ٹھونک دیا جا رہا ہے، اس کو گولی مار دی گئی۔ تو یہ ایسے آتنکوادی، ایسے گنڈے اتر پردیش میں پڑ رہے ہیں، اور دیوبند میں گنڈوں کو ٹھوکنے کے لیے، دہشت گردوں کو ٹھوکنے کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ اے ٹی ایس کا سینٹر قائم کر رہے ہیں۔ تو اس یوگی جی کے اس بڑے پد پر بیٹھ کر ایسی گھٹیا زبان استعمال کرنے پر لوگ تھو تھو کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوگی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں دہشت گردوں کو تحفظ اور سیکورٹی دی جاتی تھی، تو اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یتی نرسنگھنند سوامی کو تحفظ کون دے رہا ہے؟ آپ دے رہے ہیں۔ وسیم رضوی کو سیکورٹی تحفظ کون دے رہے ہیں؟ آپ دے رہے ہیں۔ دوبے جو مارا گیا، جس نے 8 پولیس والوں کو 7 پولیس والوں کو مار دیا، ٹھونک دیا تھا، تو وہ آپ کی حکومت ہی میں سب چل رہا تھا۔ تو اور موب لنچنگ
क्यों भाई? और जितनी भी घटिया हरकतें, रेप, दलित बेटियों का, मुस्लिम बेटियों का, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, तो ये सारे गुंडे जो महफूज है वो आप ही के राज में महफूज है। इसलिए कोई ऐसा सेंटर भी कायम किया जाए जिसमें गोबर भक्तों को और मॉब लिंचिंग और रेपिस्टों को भी सजा दी जाए। आइए नाज़रीन, गुज़िश्ता कल भी मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के कद आवर नेता और मीडिया सेल के तर्जुमान सरबरा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुज़िश्ता कल भी कहा था कि चीन पूरी तरीके से घुस चुका है और झंडे भी गाड़ रहा है, लेकिन मोदी जी, हमारा 56 इंच का सीना इतना खामोश और डरा हुआ है कि ज़बान पर लफ्ज़ चीन भी उनके कभी नहीं आता है, चीन से इतने डरे हुए हैं। तो अब गुज़िश्ता कल उन्होंने कहा था कि हैरत होती है कि मोदी खामोश क्यों, और आज राहुल गांधी ने यह कहा है कि चीन की बढ़ती दरअंदाजी और घुसपैठ पर मोदी जी की खामोशी हैरान कुन है। जी हाँ, बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, मुस्लिम औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर भी मोदी जी खामोश। इसलिए अब फिल्म स्टार भी कह रहे हैं कि मोदी जी खामोश क्यों है। तो मोदी जी ऐसे मौक़ों पर नहीं बोलते हैं, जहां उनको नहीं बोलना वहाँ बड़बड़ाते रहते हैं, और जहां बोलना है चीन घुस रहा है यहां पर बोलने को तैयार नहीं, बेटियों का रेप हो रहा है यहां पर बोलने को तैयार नहीं, मॉब लिंचिंग बढ़ गई यहां पर बोलने को तैयार नहीं, काला झंडा दिखाने पर उत्तर प्रदेश में महिला को गोली मार दी जा रही है यहां पर बोलने को तैयार नहीं। तो जहां बोलना है मोदी जी वहां नहीं बोलते हैं। लोग कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं कि जहां बोलना है वहां नहीं बोल रहे हैं, और जहां नहीं बोलना है वहां बड़बड़ाते रहते हैं। नाज़रीन, आइए मुंबई से बड़ी खबर, हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि मुंबई में, जी हाँ, मुंबई में फ़िलहाल कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, और अभी खबर आ रही है कि अगर 20,000 से ज़्यादा कोरोना केस होते हैं तो मुंबई में भी लॉकडाउन हो सकता है। वहीं पर यह भी खबर आ रही है कि 20% से ज़ायद मरीज़ पाए जाने पर इमारत को, बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं कि मुंबई से ये भी खबर आ रही है कि शिवसेना के एक वजीर है, मंत्री है और MP मेंबर पार्लियामेंट है, वो कोरोना से मुतासर हुए हैं। रविंद्र सावंत और एकनाथ शिंदे दोनों लीडरान ने ट्वीट करके जानकारी दी और राब्ते में रहने वालों को कोरोना टेस्ट कराने का मशवरा दिया। वहीं पर मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर ये भी आ रही है जनाब कि जो लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पार्टी में मुंबई से समंदरी रास्ते पर क्रूज पर गए थे, तो वो 66 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मुल्क में कोरोना की अपडेट को लेकर। जी हाँ, कोरोना की फ़िलहाल की अपडेट ये आ रही है कि एक हफ्ते में कोरोना के जो डेली केसेस, यौमिया बेसिस पर जो केसेस सामने आए, औसतन 238% का इजाफा हुआ है। 15 जनवरी तक का, जहाँ तक बात को बता दूं कि 15 जनवरी तक दिल्ली में 20 से 25 हज़ार कोविड केसेस दर्ज हो सकते हैं। वजारत सेहत का ऐसा बयान आया है, यानी यूँ समझिए कि अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अब लॉकडाउन की जहाँ तक बात करें तो खबरें आ रही है कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन का ये कहना है, उनके माहिरीन का ये ख्याल है कि मुल्क में लॉकडाउन लगाना अब ये समझदारी नहीं होगा। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अब उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला भी हो गया है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है, बल्कि अफसोसनाक खबरें तो जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश से आती ही रहती है। एक अफसोसनाक खबर पहले आई थी कि बुलंदशहर में एक पुलिस वाले को गोया कि, यानी आप लॉ एंड ऑर्डर कितना बुरा है, गुंडा राज वहाँ पर कैसे चल रहा है। जी हाँ, जिसे मैं कभी कभी दुबे राज भी कहता हूँ, क्योंकि दुबे ने 7-7, 8-8 पुलिस वालों को ठोक दिया था। तो आपको याद होगा कि बाकायदा एक इंस्पेक्टर थे, पुलिस वर्दी वाले, उनको कत्ल कर दिया गया था। जी हाँ, अब खबरें आ रही है जनाब कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के कत्ल के मुलजिमीन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा करते हुए ये कहा है कि गौ हत्या के अंदेशे में लिंचिंग की इजाज़त नहीं है।
اور بجرنگ دل کا جو لیڈر تھا اس کی ضمانت پر بھی سپریم کورٹ نے روک لگا دیا۔ سپریم کورٹ کی ایک بینچ کے جج نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے اور ایک سینئر پولیس افسر کی لنچنگ کی گئی ہے، اور امت شاہ کا جھوٹ، شرم نہیں آتی بولتے ہیں۔ میں ہنسی آتی ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑی غیرت، کوئی لاج، کوئی شرم ہے کہ نہیں ہے۔ امت شاہ وہاں جاتے ہیں اور یوگی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہنوں، اتر پردیش میں بالکل گنڈا راج ختم ہو گیا ہے اور انسپکٹر وردی والے کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ گو ہتیا کے اندیشے میں کسی کو لنچنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک سینئر پولیس افسر کی لنچنگ کی گئی، ملزمین نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور ہم کسی کو لنچنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر بجرنگ دل لیڈر کی ضمانت پر روک لگا دیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت ممبئی سے۔ ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گزشتہ کل بعد نماز عصر ممبئی میں دفتر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء ممبئی میں الحاج محمد سعید نوری صاحب کی قیادت میں علماء کرام کی ایک اہم میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ بھارت میں، ہندوستان میں سوریہ نمسکار، جی ہاں، جو ایک ہندوانہ رسم ہے اور جس میں شرک ہوتا ہے، سورج کی پوجا کی جاتی ہے، نکلتے سورج کی پوجا کی جاتی ہے، جی ہاں، چڑھتے سورج کی پوجا کی جاتی ہے، اور اب یہ ہر جگہ اسکولوں میں یا کسی بھی طریقے سے نافذ کرنے کی گھٹیا کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے استاد محترم مولانا علی میاں ندوی نے آج سے 30 سال پہلے یہ کہا تھا سوریہ نمسکار کے خلاف کہ ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے بچوں کے ایمان کا سودا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ایمان کا سودا ہے۔ مسلمان کسی بھی حال میں اللہ کے علاوہ وہ کسی کی پوجا نہیں کر سکتا، اور سوریہ نمسکار بھی ایک پوجا ہے۔ تو گزشتہ کل میٹنگ میں ممبئی میں سنی جمعیت العلماء کی میٹنگ میں الحاج محمد سعید نوری صاحب نے کہا کہ ہندوستان میں سوریہ نمسکار کو لاگو اور نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ سعید نوری صاحب اور مفتی زبیر صاحب نے سوریہ نمسکار کے نافذ کیے جانے پر احتجاج کیا اور حکومت کے اس فرمان کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر فی الحال راجستھان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، راجستھان میں ایک نابالغ بیٹی کی بہیمانہ طور پر بڑی درندگی اور حیوانیت کے ساتھ اس کی عصمت دری کی گئی، اور پھر اسے قتل کرنے کے بعد میں درندگی کا اور ننگا ناچ کھیلا گیا۔ قتل کرنے کے بعد لاش کو ملزمین روندتے رہے، اور افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ ان قاتلوں میں، ان ملزموں میں، ان ریپسٹوں میں ایک چھوٹا 9 عمر بچہ بھی شامل ہے۔ راجستھان کے کوٹا ڈویژن کے بوندی نامی ضلع میں ایک آدیواسی نابالغ لڑکی کی اجتماعی عصمت دری، گینگ ریپ اور قتل کے معاملے میں چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد جب متوفیہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بیٹی کی مرنے والی کے سامنے آئی تو پولیس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نابالغہ کا قتل کے بعد درندے اس کی لاش کو نوچتے رہے اور ریپ کرتے رہے۔ اس کے پرائیویٹ پارٹ سمیت جسم پر 30 زخموں کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بزرگ مہیلا تھی، ایک بوڑھی عورت تھی جسے مہاراشٹر ہی نہیں دنیا سندھو تائی سپکاڑ کے نام سے جانتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ خبر سنا رہا ہوں کہ سندھو تائی کا نidھن ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا، موت ہو گئی۔ سندھو تائی کی خبر میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ اس عورت نے، اس مہیلا نے ملک میں ان بچوں کی ماں بننے کا، ان بچوں کے ماں بننے کا کام کیا تھا جو بچے اناتھ ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں۔ اس لیے سندھو تائی کو یتیموں کی، اناتھوں کی ماں بھی کہا جاتا تھا۔ خیر، اس رات جو ہے، گزشتہ رات جو ہے، سندھو تائی سپکاڑ کا
انتقال ہو گیا، موت ہو گئی۔ اس وقت سوشل میڈیا پر بھی چاروں طرف سے ان کو شردھانجلی پیش کی جا رہی ہے اور ان کی آتما کی شانتی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے۔ میں اس خبر کو اس لیے بھی خاص طور سے دکھا رہا ہوں کہ سندھو تائی سپکاڑ کا بہت پیارا اور بڑا کام تھا۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان کی زندگی کو ضرور پڑھیں۔ ان کا جنم، سندھو تائی کا جنم 14 نومبر 1947 کو نور گاؤں، وردھا، مہاراشٹر میں ہوا تھا اور خبریں ہیں کہ گزشتہ رات پونا میں ان کا انتقال ہوا۔